مسجد نبوی میں ایک دن میرے کریم نبی زارو قطار رو رہے تھے، خون کے آنسو بہا رہے تھے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے؟ آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کو کوئی بھی بچہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو شراب پیتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، چٹی داڑھی والے کو زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ ہائے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں بھاز نہ آیوں، جیو مرد دلیرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو چیتے پر سوار تھا اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن، دونوں دشمنوں کی انسان کے ساتھ صلح کیسے ہوگی؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کی جان کا دشمن ہے، تو چیتے کے اوپر سوار ہے اور دشمن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک دشمن کے اوپر بیٹھا ہے، دوسرے دشمن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا ہے، یہ بتا کہ ان دونوں کی تیرے ساتھ صلح کب سے ہوئی؟ اس نوجوان نے جواب دے کر مجھے لاجواب کر دیا، جب میں نے پوچھا کہ ان دشمنوں کی تیرے ساتھ صلح کیسے ہو گئی، اس نوجوان نے کہا، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ صلح کر لی، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کی، ان جانوروں نے مجھ سے دوستی لگا لی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ مدینے کی خوبصورت سرزمین پر ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، ہم اسے پاگل کہتے ہیں، ہم اسے اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ وہ کم عقل عورت تھی، بڑھیا عورت تھی، پگلی سی عورت تھی، وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بڑھیا عورت ہے، کم عقل عورت ہے، پاگل عورت ہے، جس سے ملتی ہے اس کا وقت ضائع کر دیتی ہے۔ اب پورا مدینہ اس سے نفرت کرتا تھا، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا تھا، کوئی بھی اسے ولیمے پر نہیں بلاتا تھا، کوئی بھی اس کے دکھڑے نہیں سنتا تھا، اس سے اس کا حال چال نہیں پوچھتا تھا، الٹا یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہی بوڑھیا عورت جو کم عقل تھی، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، مسجد نبوی کے دروازے پر آئی۔ اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا تو اشارہ کیا اپنی طرف، میرے پاس آؤ، میں نے کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی اٹھے، دروازے پر گئے، حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود کھڑے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو عمر کو کہتے، عمر جاؤ نا، بڑھیا کملی سی عورت آئیے، جاؤ دو چار پیسے دو، ایک سائڈ پہ کرو، ایسے آئی ہے وقت ضائع کرے گی۔ کریم نبی خود اٹھے، دروازے تک گئے، بڑھیا کے پاس گئے، جی بڑھیا کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے یہ جو کھلا میدان پڑا ہے نا، میں نے وہاں جا کر کچھ کہنا ہے۔
کریم آقا نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، آج تیرے ہی دکھڑے سنتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی جانتے ہیں کہ وہ پگلی عورت ہے، ایسے ہی آ گئی ہے وقت ضائع کرنے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، سونے نبی کا نازک بدن ہے۔ میرے کریم نبی اس کے ساتھ چل پڑے، میدان میں گئے، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، اور میرے نبی بڑے مزے سے سنتے رہے، بڑے شوق سے، دل لگی سے سنتے رہے۔ اسے پتہ چلے کہ کوئی پہلی مرتبہ میری بات دل کے کانوں سے سننے والا آیا ہے۔ میرے نبی اس کملی سی عورت کی باتیں بڑے ہی مزے سے سنتے رہے، پورا گھنٹہ ہو گیا، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ بڑھیا عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم نبی آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں آپ جلالی صحابی تھے، آپ جلال میں آ گئے۔ اس بڑھیا کی جرت کیسے ہوئی، اس نے آ کر میرے سونے نبی کا وقت ضائع کر دیا۔ میرے نبی کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، ایسے آ گئی میرے نبی کو تکلیف دینے، میرے نبی کو ایسے ہی بے تکا گھماتی رہی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے آ کر میرے سونے محمد کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ تو پگلی سی عورت تھی، وہ تو کملی سی عورت تھی، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ حضور اس کا حال یہ ہے کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ پورے مدینے میں لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت ضائع کرتی ہے۔ یا رسول اللہ، پورے مدینے میں اس کے کوئی دکھڑے سننے کے لیے تیار نہیں، پورے مدینے میں کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب عمر فاروق نے یہ جملہ بولا نا، یا رسول اللہ پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی، وہ اپنے درد کس کو سنائے گی، پھر وہ سینے کا بوجھ کیسے ہلکا کرے گی۔ عمر جاؤ اس بڑھیا کو کہہ دو، بڑھیا میرا محمد فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ ایک 82 سالہ بوڑھا نورانی چہرہ لے کر جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ پتہ ہے یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، حضرت خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ قبر کے اندر عثمان کا کیا بنے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے اپنی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر آپ اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہیں، کیوں ٹینشن میں مبتلا ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا؟ آپ کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے رو کر فرمایا، او بندہ خدا، میرے نبی نے جس زبان سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اسی زبان سے فرمایا تھا، او میرے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، اگر قبر میں فیل ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کوئی تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے اپنے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کندھے پر چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے۔ وہ چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، چور چادر چھین کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس بابے نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔
یہ جہاں مرضی بھاگ جائے، دوڑ لگاتا پھرے، آخر کار اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ مدینہ شریف کی ایک عورت سے گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میں بدبخت سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، میں زنا کر بیٹھی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دی جائے، مجھے سنگسار کر دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے، مجھے دنیا میں ہی میرے گناہ کی سزا ملنی چاہیے تاکہ میں جب مروں تو پاک و صاف ہو کے مروں۔ قبل اس کے کہ میرے نبی اس کے سنگسار ہونے کا اعلان کرتے، حکم دیتے، اتنے میں اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ زنا سے مجھے حمل بھی ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے۔ نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر، جا 9 ماہ بعد آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کے پیدا کرنے کے بعد ہی آنا، تب تجھے سنگسار کیا جائے گا، تب تیرا یہ گناہ مٹایا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی، 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو سینے سے لگا کر پھر سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ گناہ کبیرہ مجھے اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ نے مجھ سے سکون چین و قرار چھین لیا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دی جائے۔ میں دن رات سوچتی رہتی ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ مجھے کہے گا کہ اے میری بندی میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئی ہے، تو میرے دامن میں تو گناہ کبیرہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر اس دن مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کریں، مجھے سنگسار کریں، میرے دامن سے یہ گناہ مٹائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، بچہ ابھی تیرا دودھ پی رہا ہے، محمد حق لینے نہیں آیا، محمد تو حق دینے آیا ہے، میں بچے کا حق نہیں مارنا چاہتا، بچے کا دودھ پینا اس کا حق ہے، اس کا حق ضائع نہ کرو، جاؤ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ۔ بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس چلی گئی، 2 سال اس نے بچے کو دودھ پلایا، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کے پھر سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ زنا جیسے گناہ نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، خدا را مجھ پر حد جاری کریں، مجھے سنگسار کریں، یہ گناہ ختم کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، او اللہ کی نیک بندی، اگر گناہ سرزد ہو بھی گیا ہے، جب اللہ نے تیرے گناہ پر پردہ رکھا، تیرے جرم پر پردہ رکھا تو بس ٹھیک ہے، دفع ہو جائے، ایک سائڈ پہ چلی جا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اب جب کہ تو نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے گناہ کی تمام لوگوں کے سامنے گواہی دی ہے، اب تیرے اوپر حد جاری کی جائے گی، اب تجھے سنگسار کیا جائے گا۔ نبی نے اس کے ہاتھوں سے بچہ لے لیا، اس نے میرے نبی کو بچہ دے دیا، چل پڑی سنگسار ہونے کے لیے، چل پڑی ختم ہونے کے لیے، 2-4 قدم آگے بڑھی، پیچھے مڑ کر بچے کی طرف دیکھا تو بچہ اسے دیکھ کے رونے لگا۔ ماں تھی نا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں نے کہا حضور آخری مرتبہ بچے کو ملنے دیجئے، آخری مرتبہ بچے کی پیشانی چومنے دیجئے۔ ماں نے جب حضور سے اپنا بچہ چومنے کے لیے لیا، آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے لیا، تو نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی کہ جب اللہ نے تیرے جرم پر پردہ ڈالا تھا تو پھر بار بار کیوں آئی کہ مجھے سنگسار کیا جائے، تو نے علل اعلان سب کے سامنے گواہی کیوں دی۔ خیر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا، اس عورت کو ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے بعد جب اس کی تدفین کی گئی تو کسی صحابی نے کہا کہ کتنی بدبخت عورت تھی کہ حضور کے زمانے میں اس نے اپنا منہ کالا کر دیا، آقا کریم کے زمانے میں اس نے اپنا منہ کالا کر دیا، زنا جیسا گناہ کر ڈالا، یہ کتنی بدچلن تھی، کتنی بدبخت تھی۔ ہائے، یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، او صحابی چپ کر جا، صحابی چپ کر، تیری نظر اس کے گناہ کی طرف تو گئی ہے، احساس گناہ کی طرف نہیں گئی۔ کاش کہ جس طرح تیری نظر اس کے گناہ کی طرف گئی تھی، اس کے احساس گناہ کی طرف بھی چلی جاتی، پھر تو اس طرح کے الفاظ نہ بولتا۔ او صحابی، یہ عورت تو اس حال میں مری ہے، اس حال میں پاک و شفاف ہو کر مری ہے، صاف ہو کر مری ہے
اس نے موت سے پہلے اس طرح کی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ 70 جہنمیوں میں تقسیم کر دے تو 70 جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے. اس کی توبہ 70 جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے. اس نے تو اس طرح کی توبہ کی ہے کیونکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب ہے. یہ اللہ کی محبوبہ ہو کر مری ہے, یہ اللہ کی نیک بندی ہو کر مری ہے. خبردار جس نے اس کو برا بھلا کہا, جس نے اس عورت کو بد چلن کہا, یہ تو اللہ کی محبوبہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ, او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی خوبصورت بستی سے گزر ہوا. عالی شان مکان دیکھ کر کہا سبحان اللہ, یہ کوئی بستی ہے, یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. خیر آگے چلے گئے. کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خوبصورت بستی تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی ہے. وہاں تو رونق کا نام و نشان ہی نہیں ہے, وہاں تو خوشحالی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے کسی عقل مند انسان سے پوچھا کہ آخر کون سی چیز اس خوبصورت بستی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنی. تو اس عقل مند نے کہا کہ ہماری بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا. اللہ, ہماری بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا. اسی ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب ڈالا, ہماری بستی تباہ و برباد ہو گئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ایک بے نمازی کسی بستی سے گزرے تو اس کی نحوست کی وجہ سے بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اور جس گھر کے تمام لوگ بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے, اس گھر میں سکون کہاں سے آئے, اس گھر میں چین و قرار کہاں سے آئے. ایک فقیر تھا, اس نے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. وہ طوطے کی بڑی ہی فکر کیا کرتا تھا, طوطے سے بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا. ایک دن بلی نے حملہ کیا, طوطا اٹھا کر لے گئی, طوطے کو مار دیا. بلی نے حملہ کیا, طوطے کو جان سے مار دیا. بابے نے کیا کیا, طوطے کو اپنے سامنے رکھا, زاروں قطار رونے لگا, چیخو پکار کرنے لگا. گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بلی نے حملہ کیا ہے, بابا جی کا طوطا مار دیا ہے, بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں. کسی شخص نے کہا بابا جی عقل کرو, بزرگ ہو گئے ہو, چٹی داڑھی ہو گئی ہے, اگر ایک طوطا مر گیا ہے تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. اگر ایک طوطا مر بھی گیا ہے, بلی نے حملہ کیا وہ مر گیا تو کیا ہوا, اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے, دوسرا طوطا خرید لینا. بابا جی نے کہا نہ دانو, میں طوطے کی وجہ سے نہیں رو رہا. بابا جی پھر آپ کیوں رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ہائے, دن رات کلمہ پڑھنے والے طوطے پر جب نزا کا وقت آیا, جب موت کا وقت آیا, میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں. جب بلی نے طوطے پر حملہ کیا تو میرا طوطا ٹیں ٹیں کرتا مر گیا. اور بھائی میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نزا کا وقت ہو, موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے, اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائے. میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں. اللہ کے نیک بندوں کی نظر کرسی پر نہیں جاتی, اللہ کے نیک بندوں کی نظر مال پر نہیں جاتی, پیسے پر نہیں جاتی, دولت پر نہیں جاتی. نہ بندے, نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمہ ایمان پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک عبادت گزار تھا, وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا, روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی وہ کھا لیتا تھا, پھر سے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ایک دن روٹی نہ آئی, وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ روٹی نہ آئی, رزق نہ آیا, کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہ آئی.
دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، 3 دن ہو گئے۔ جب تیسرے دن بھی روٹی نہ آئی، رزق نہ آیا، تو پیٹ روٹی مانگنے لگا، بھوک ستانے لگی۔ تو یہ روٹی کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے عبادت خانے سے، پہاڑی سے نیچے اترا کہ جاؤں کسی کے گھر سے 2-4 روٹیاں لے کر آؤں۔ پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، بھوک کو زائل کرنے کے لیے کوئی بندوبست کروں۔ یہ عبادت گزار پہاڑی سے نیچے اترا، نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے جا کر عیسائی کے گھر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ عیسائی باہر نکلا، ہاں جی کیا لینا ہے؟ اس عبادت گزار نے کہا 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق وسیع عطا کرے گا۔ عیسائی نے اس عبادت گزار کو 3 روٹیاں دیں۔ 3 روٹیاں لے کر یہ عبادت گزار خوشی خوشی واپسی اپنے عبادت خانے کی طرف جا ہی رہا تھا، پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا۔ اسی عیسائی کے گھر ایک کتا تھا، عیسائی کا ایک کتا تھا جو اس کے گھر کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ وہ کتا اس عبادت گزار کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا، عبادت گزار کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا، اس کے قریب آیا، بھونکا۔ عبادت گزار کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے کیا کیا، ایک روٹی اسی کتے کو ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، عبادت گزار تھوڑا اوپر چلا گیا۔ کتے نے جیسے ہی ساری روٹی کھائی، پھر سے عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عابد کو لگا کہ کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عابد نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، تیسری روٹی بھی کتے کو ہی پھینک دی۔ 3 روٹیاں کھانے کے بعد پھر بھی جب یہ کتا عابد کو کاٹنے لگا، بھونکنے لگا، تو عابد نے کہا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی، پھر بھی تو مجھے کاٹ رہا ہے، پھر بھی تو میرے آگے بھونک رہا ہے، پھر بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے۔ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی ہمت عطا کی، اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی۔ کتے نے کہا اے حضرت انسان، اے عبادت گزار، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بڑے عرصے سے میں اس عیسائی مالک کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، میرا مالک اس طرح کا ہے کہ 3 دن گزر جاتے ہیں، یہ مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، میرے آگے روٹی پھینکتا ہی نہیں، مجھے روٹی ڈالتا ہی نہیں۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، میں بھوکا رہتا ہوں، 3 دن گزر جاتے ہیں، میرا یہ عیسائی مالک مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں 5 دن کا بھوکا ہوں۔ وہ عبادت گزار غیرت کے کانوں سے سن، میں 5 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن میرے ضمیر نے یہ اجازت نہیں دی کہ مالک کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پر جا کر روٹی مانگوں۔ 5 دن کی بھوک برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر مانگنا میں نے گوارا نہیں کیا۔ مجھے مالک پر یقین ہے کہ آج نہیں کل مالک مجھے ضرور روٹی دے گا، ضرور ٹکڑا پھینکے گا، میں کھاؤں گا، ضرور میری بھوک مٹائے گا۔ ندان شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے کہ 2 دن بھوکا ہی کیا ہوا، مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے۔ وہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر، بجائے اللہ سے مانگنے کے عیسائی کے گھر سے روٹی مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی؟ جا اپنے رب سے مانگ۔ ہے کتے سے سبق لے کر یہ عبادت گزار واپس اپنے عبادت خانے کی طرف جا رہا تھا اور رو رو کے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، لوگو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر مدد مت مانگنا، اگر چلے گئے تو یاد رکھنا پھر کتا تم سے بازی لے گیا، چلے گئے تو یاد رکھنا جانور تم سے بازی لے گیا۔ تم حضرت انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چیز فرشتوں والی دی، ایک چیز جانوروں والی دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دے کر، شہوت دے کر، نفس دے کر تمہیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی عقل کا استعمال کیا کرو۔ زندگی میں جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، درد آئے،
تو تکیے پہ رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک اونٹ تھا۔ اس اونٹ کو بیماری یہ تھی کہ وہ رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ اونٹ کی اس بیماری سے تنگ آ کر ایک دن یہ مالک میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، آقا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں نا کہ آخر وہ کیوں روتا ہے، اسے کون سی تکلیف ہے، کس تکلیف کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے اونٹ کو لے کر آؤ۔ یہ شخص گیا، اونٹ کو لے کر آیا، اونٹ نبی کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ میرے نبی نے اونٹ سے پوچھا، اونٹ کیا تیرا مالک تجھے مارتا ہے کہ تو روتا ہے؟ آقا مارتا بھی نہیں۔ تیرا مالک تیرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے؟ آقا بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ آقا ظلم بھی نہیں کرتا۔ پانی نہیں پلاتا، وقت پر چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا پانی بھی پلاتا ہے، وقت پر چارہ بھی ڈالتا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور پھر تو کیوں روتا ہے؟ تو نے کیوں مالک کو پریشان کر رکھا ہے؟ اونٹ نے کہا آقا میں نے مالک کو پریشان نہیں کر رکھا، مالک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ اونٹ نے کہا آقا یہ جو میرا مالک ہے نا، یہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر میرے سامنے چار پائی ڈالتا ہے اور سو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو میرے سامنے چار پائی ڈالتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ حضور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب میں اپنے مالک کی چار پائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا جگرا پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں، اللہ میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے۔ میں جانور ہو کے تیری عبادت نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے۔ آپ لوگوں نے حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا، ظالم گورنر سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک دن یہ حجاج بن یوسف کسی مجلس میں آیا تو تمام کے تمام لوگ ادباً احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، لیکن وہاں پر ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ حجاج بن یوسف کے ادب و احترام کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے حجاج بن یوسف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اس 2 ٹکے کے فقیر کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ میرے ادب و احترام کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ حجاج بن یوسف نے اسی وقت حکم دیا کہ اس فقیر 2 ٹکے کے بابے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اب بھی اور اسی وقت۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے، اس نے میری قدم بوسی کیوں نہیں کی، ادب و احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس کی سزا یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی اسے مارنے لگے، اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے، تلوار اس کی گردن پر رکھنے لگے، پہلے تو یہ فقیر رونے لگا پھر ہنسنے لگا، پہلے یہ رونے لگا پھر ہنسنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے کہا فقیر اللہ والے تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کہاں جائیں گے۔ اچھا پھر ہنسا کیوں ہے؟ کہا ہنسا اس لیے ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر میں ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک غریب شخص آیا، دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا، جس کو غربت نے جکڑ رکھا تھا، غربت کی دلدل میں پھنسا ایک غریب شخص حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے نا غریب تر غریب ہو گیا ہوں، جب سے آپ کو پیر مانا ہے، جب سے آپ کا مرید بنا ہوں، غریب تر غریب ہو بیٹھا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے بندے تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، تیرے گھر میں ایک قیمتی چیز پڑی ہے، جا اسے بیچ تو امیر ہو جائے گا۔ یہ غریب شخص واپس اپنے گھر کو آیا، اچھی طرح سے دیکھا،
وہ قیمتی چیز ڈھونڈی، کچھ بھی نہ ملا، گھر کے تو برتن بھی بک چکے تھے، واپس علی کے پاس گیا، یا علی میرے گھر کے تو برتن بھی بک چکے ہیں، میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی۔ آپ نے فرمایا علی جو تجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے وہ تو بیچ امیر ہو جائے گا، چل بازار میں نہیں دینی تو نہ دے، بازار میں نہیں بیچنا چاہتا تو نہ بیچ، میں علی کو ہی دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار۔ یہ شخص پھر سے گھر آیا، اچھی طرح سے تلاشی کی، پورے گھر کو چھان مارا، کوئی بھی قیمتی چیز نہ ملی۔ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، قدموں پہ گر کر کہنے لگا حضرت آپ ہی بتا دیں وہ قیمتی چیز کون سی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب کو اپنے پیروں سے قدموں سے اٹھایا، اس کے دل والی جگہ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے بندہ خدا، اس دل میں جو علی کی محبت ہے، تیرے اس دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے، جو سونے نبی کی محبت ہے، جو صحابہ کا عشق ہے، یہ پیار، یہ محبت، یہ علی کا عشق مجھے واپس دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اپنے دل میں یہ جو تو نے علی کو بٹھا رکھا ہے نا، اس علی کو مجھے واپس کر دے، علی کی محبت واپس کر دے، صحابہ کی محبت مجھے بیچ دے، نبی کی محبت بیچ دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس غریب شخص نے کہا حضرت کائنات کی ساری دولت تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے تیری محبت چھن لی جائے۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا او نادان، پھر دل میں علی کا پیار رکھ کے، علی کی محبت رکھ کے، صحابہ کا عشق رکھ کے خود کو غریب کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ بجائے اللہ کے شکر کے تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ جا شکر کیا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے علی کی محبت نصیب کی ہے، جا شکر کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحابہ کا پیار نصیب کیا ہے، تیرے دل میں نبی کی محبت بٹھائی ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان ہے۔ ایک اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو جب دفنانے لگے، میت کی تدفین کرنے لگے، تو میت کو دفنانے کے بعد اس اللہ والے نے ایک نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے کہ اگر یہ مرنے والا شخص واپس دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے، بتا تو صحیح اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو کر کہنے لگے، اللہ والا رو کر کہنے لگا بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو نماز نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو قرآن نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا، ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ 5 لاکھ کا بل دیکھتے ہی یہ فقیر اللہ والا زاروں قطار رونے لگا، تڑپنے لگا، اتنا رویا کہ ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے۔ بابا جی کو کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی اس قدر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب نہیں ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں علاقے کا چودھری ہوں، 5 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ بھی دینے کی استطاعت رکھتا ہوں، میں غریب نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، 5 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، پھر آپ اس قدر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا، جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز نہیں پڑھنا، اگر سجدہ کرو گے تو یہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کچھ دنوں کے لیے ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے روکا۔ اس فقیر اللہ والے نے کیا کیا؟
گھر آیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلا دن گزر گیا، کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزر گیا، کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ہائے، یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جس مالک کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیسے کھاؤں؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر وہ ایک سجدہ نہ کرے، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے، ہم دن میں 10 روٹیاں بھیڑ جاتے ہیں، شکر کا نام نہیں لیتے، سجدے کا نام نہیں لیتے، مجھے بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر جائیں گے؟ یہ ناشکری میں ڈوبا ہوا چہرہ مالک کو دکھاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بادشاہ وقت چہل قدمی کے لیے سمندر کے کنارے گیا نا، تو بادشاہ نے دیکھا ریت کے اوپر ایک فقیر بابا لیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی فقیر اللہ والے کو ریت کے اوپر لیٹے ہوئے دیکھا تو بادشاہ نے پوچھ ہی لیا، بابا جی کیا حال ہے؟ بابا جی نے کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ بادشاہ وقت نے کہا، بابا جی فقیر اللہ والے سنا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ آپ جیسا گزر رہا ہے، کچھ آپ سے اچھا بھی گزر رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ میرے جیسا وقت گزارنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور ایک یہ ہے جو مجھ سے بھی اچھا وقت گزار رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، بابا جی وہ کیسے؟ فقیر اللہ والے نے کہا، بادشاہ سلامت وہ ایسے کہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں، تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ یہ نہیں رہتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں، اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی۔ اور ہاں بادشاہ سلامت، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تہجد پڑھنے کا وقت آتا ہے نا، اس وقت تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے، میں اٹھتا ہوں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مصلی بچھا لیتا ہوں، اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھ لوں۔ یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور کچھ تو مزہ ہوگا نا پھولوں کے بستر پہ سونے کا، کچھ تو لذت ہوگی نا کہ بادشاہ سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اچھا موقع ہے، کیوں نہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مزہ چکھ ہی لوں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کی لی تے شیر نال جپے، 2 ٹکے کی ملازمہ بادشاہ کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگا۔ اب بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک بادشاہ نے نیچے دیکھا، لونڈی کے چہرے کی طرف دیکھا تو عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے، تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ یہ سن کر لونڈی نے کہا، بادشاہ سلامت روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے۔ سوچ رہی ہوں جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سویا رہے اس کو کتنی سزا ملے گی، اس بادشاہ کا کیا بنے گا جو ساری زندگی پھولوں کی سیج پر پڑ رہے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا،
शैतान तो है जिंदा इंसान मर गया। सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची हैं रब से चाहतें ईमान मर गया। हैरत है तेरी किस्मत पे ऐ इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया। मैं कहना चाहता हूँ जवानों, रब को पाने की कोशिश करो। जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। मदीना शरीफ में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी, वो बड़ी ही हसीन और जमील थी। अल्लाह ताला ने उसे बड़े ही हुस्न और जमाल से नवाज रखा था। बड़े बड़े लोग उसके हुस्न की तारीफ किया करते थे। ये खूबसूरत औरत मस्जिद नबवी में हजरत सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन ये नमाज पढ़ने जा ही रही थी, आगे किसी नौजवान ने इस खूबसूरत औरत का रास्ता रोक लिया। इस खूबसूरत औरत ने कहा, ओ नौजवान, तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? तुझे तकलीफ ही क्या है? क्या कहना चाहता है? किस वजह से तू मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? उस नौजवान ने कहा, मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ ये है कि तेरा हुस्न मुझे भा गया है। मैं तेरे हुस्न पे फिदा हो बैठा हूँ, मैं तेरे हुस्न पे कुर्बान हो बैठा हूँ, लिहाजा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। उस खूबसूरत औरत ने कहा, अच्छा तू मुझसे इश्क कर बैठा है, तू मुझसे मोहब्बत कर बैठा है, अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि तू मुझसे शादी भी करना चाहता है, तू मुझे हासिल भी करना चाहता है। उसने कहा हाँ। उस खूबसूरत औरत ने कहा, ऐ नौजवान, अगर तू वाकई मुझसे शादी करना चाहता है, वाकई तू मुझसे इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो फिर सुन, मेरी एक शर्त है, वो शर्त तू पूरी कर, मैं तेरी हो गई। उस नौजवान ने कहा, जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है? ऐ हुस्न के मलका शहजादी, तेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए अगर आसमान से तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ, जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है? खूबसूरत औरत ने कहा, मेरी कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, बस शर्त यह है कि अगर तू वाकई मुझे पाना चाहता है तो फिर सुन, मुझे पाने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए तुझे 40 दिन हजरत सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी। 40 दिन उमर के पीछे नमाज तू पढ़, मैं तेरी हो गई। उसने कहा, ये तो काम ही आसान है। नौजवान ने इस काम को आसान समझते हुए उसने फौरन किया वुजू, सीधा मस्जिद नबवी में। किसको पाने के लिए? खूबसूरत औरत को पाने के लिए। उसने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली, मस्जिद के साथ यारी लगा ली। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, सिर्फ ये सोच करके कि हो सकता है ये आज़ान तेरी ज़िंदगी की आखिरी आज़ान हो सकता है ये नमाज तेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये सजदे तेरी ज़िंदगी के आखिरी सजदे हो सकता है फिर ये नमाज पढ़ने का वक़्त मिले ना मिले। इसने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली। फजर है तो मस्जिद में, ज़ुहर असर मगरिब इशा है तो मस्जिद में। किसको पाने के लिए? खूबसूरत औरत को पाने के लिए। आयो मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी जमात पर, मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी नमाज पर। उधर से ये नौजवान हजरत सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज़ें पढ़ता रहा, इधर से दिल का जंग उतरता रहा। उधर से ये नौजवान हजरत उमर फारूक के पीछे अल्लाह को सजदे करता रहा, इधर से दिल की दुनिया बदलती रही। जब 40 दिन मुकम्मल हुए जवानों, 40 दिन बाद ये आशिक नौजवान उसी रास्ते से जा रहा है जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते पे जा रहा है। आंखें हया के दामन में छुपी हुई, आशिक नौजवान का सर नीचे है, आंखें नीचे हैं, उसी रास्ते को जा रहा है। वो खूबसूरत औरत रास्ते पर खड़ी इसका इंतज़ार कर रही है। जब ये औरत के करीब गया तो उस औरत ने कहा, ए नौजवान अपना सर उठा, तूने मेरी शर्त का अदब व एहतराम किया। मेरे जैसी खूबसूरत औरत को पाने के लिए तूने 40 दिन अल्लाह ला किया, 40 दिन क़याम करता रहा, रुकू करता रहा, सजदों पे सजदे करता रहा। मेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए तूने 40 दिन मस्जिद में लगाए, उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी। ए नौजवान अपना सर उठा, मलका तेरे सामने खड़ी है, हुस्न की शहजादी तेरे सामने खड़ी है, हुस्न की मलका तेरे सामने खड़ी है, शादी करनी है तो कर ले। जब उस खूबसूरत औरत ने कहा ना, ए आशिक नौजवान अपना सर उठा, मलका शहजादी जिससे तू मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, वो तेरे सामने खड़ी है, शादी कर ले, उसे अपनी बीवी बना ले। तो इस नौजवान ने अपना सर उठाया,
اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، اے شہزادی، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، عمر نے اس دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا، اب مجھے رب مل گیا، اور جب رب مل گیا تو پھر سب مل گیا، اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، معرفت الہی میں، خاشیت الہی میں، نماز کی لذت محسوس کرنے میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانا تو رہی دور کی بات، زبان سے کچھ بولنا تو رہی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں مدینے سے کہیں دور ایک بدو رہتا تھا، وہ بدو بڑا ہی غریب تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ اتنا غریب تھا، غربت نے اسے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ وہ صبح کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، گھر میں بیوی حاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا، محلے دار جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، جو دعوت پر بلانا گوارا نہیں کرتے، وہ امداد کیا کریں گے۔ اس بدو نے اپنی بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، میں نے سنا ہے کہ عمر کے دروازے پر، میرے نبی کے غلام کے دروازے پر، میرے نبی کے عمر کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ چلتے ہیں عمر کے دروازے پر، عمر کو جا کر اپنی فریاد سناتے ہیں، عمر کو جا کر اپنی عرضی سناتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا رہے ہیں، امداد لینے کے لیے، یہ مسئلہ حل کروانے کے لیے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور روپیہ ایک بھی نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، سفر کو روانہ ہوئے، چلتے 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 پورا دن سفر کیا، سارا دن سفر کرتے رہے۔ جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا، مدینے سے تھوڑا دور انہی رات ہو گئی، پیدل چلتے رہے، رات ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو بدو نے کہا بیوی کیوں نہ یہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، رات گزارنے کے لیے یہاں خیمہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ رات کا سفر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اوپر سے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، تو یہاں خیمہ لگا لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہی عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بدو نے وہیں خیمہ لگا لیا، تو بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا اور باہر خود آگ جلا کے بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے دور میں، عمر کے دور میں، اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا، انسان کی بات نہیں کر رہا، پیاسے کتے کی بات کر رہا ہوں، اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، دور آپ کی نظر گئی تو آپ نے دیکھا کہ آگ جل رہی، رات کا دوسرا پہر ہے، مدینے سے کہیں دور آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا جا کر دیکھو کون ہے، کوئی مسافر ہے جس نے رات کے دوسرے پہر آگ جلا رکھی ہے، تو سردی کا موسم ہے، کہیں سردی میں بلک نہ رہا ہو، اگر وہ مسافر ہے تو چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ غلام گیا اس بدو کے پاس، میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا جا، ادھر سے بیوی نے تنگ کر رکھا ہے، ادھر سے تو بھی آ گیا ہے تنگ کرنے، جا تو اپنا کام کر۔ غلام واپس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر اس خیمے تک پہنچے، خود چل کر بدو تک پہنچے، فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں بدو ہوں، فلاں نام ہے میرا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، دراصل میری بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا،
گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے ہم دونوں میاں بیوی گھر سے چلیں، کل جا کر عمر فاروق کو ملنا ہے۔ کوئی بات نہیں، صبح ہونے والی، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ اب اس بدو کی بیوی خیمے کے اندر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا خیمے کے اندر کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ یہ حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو اسی وجہ سے رو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح ہوتے ہی ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے، وہاں جا کر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آگے کون کھڑے ہیں؟ عمر فاروق ہی کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ خیمے کے اندر اس کی بیوی درد کی وجہ سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت تو دایاں بھی سوئی ہوئی ہوں گی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر پہنچے، جا کر اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا، فرمایا اگر تجھے رات کے دوسرے پہر نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے، تو لے گی؟ حضور کیوں نہیں لوں گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت کا سارا سامان اٹھا لیا۔ زوجہ محترمہ نے کہا حضرت آپ لکڑیاں اٹھائیں، پھر چلتے ہیں، آپ کے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، وقت کا حکمران، آپ نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک غریب 2 ٹکے کے بدو کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں گھر سے چلے، حاملہ عورت کے خیمے تک پہنچتے ہی زوجہ محترمہ نے اپنا کام شروع کر دیا، دایوں والا کام شروع کر دیا۔ باہر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بدو نے آگ جلائی ہوئی ہے، بدو نیچے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ بدو نے سمجھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے، یہاں کا نوکر ہے، یہاں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بدو نے کیا کیا؟ وہ تھا تو بدو عقل مند تو تھا نہیں، اس نے کیا کیا؟ آرڈر چلانے شروع کر دیے، جائے یہ کر کیا، وہ کر کیا، لکڑیاں چن کیا، پانی لے کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے، دوڑ کر جاتے، پانی لے کے آتے۔ بدو کہتا پتہ نہیں تیری بیوی کو یہ دایوں والا کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا، عمر کی عدالت میں تجھے لے کے جاؤں گا اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ آگے کون سی شخصیت کھڑی ہے۔ بدو نے حکم پہ حکم چلانے شروع کر دی، آرڈر پہ آرڈر چلانے شروع کر دیے۔ جلدی جائے، لکڑیاں لے کے آ، جلدی کر، پھونکا ڈال، آگ جلا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی مبارک لپیٹ کے پھونکا ڈالتے، آگ جلاتے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اتنے میں خیمے کے اندر سے آواز آئی، زوجہ محترمہ نے آواز دی، یا امیر المومنین مبارک ہو، یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے، عمر فاروق تو یہی ہے، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عمر فاروق کے قدموں میں گر پڑا، رو کر کہنے لگا عمر مجھے معاف کر دینا، یہ بدقسمت آنکھیں نہ پہچان سکی، یہ نبینا آنکھیں نہ پہچان سکی کہ میرے سامنے کون سی شخصیت کھڑی ہے۔ میں نے تو سمجھا آپ یہاں کے غلام ہیں، آپ یہاں کے نوکر ہیں، حضرت مجھے معاف کر دینا۔ قدموں پہ گرا، قدم چوم کر معافی کی بھیک مانگنے لگا، معافی کی خیرات مانگنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غریب بدو کے سر کو پکڑا، اس کے کندھوں کو پکڑا، پیروں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سینے پر لگا کر عمر فاروق نے فرمایا او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، اور یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے سونے محمد کا شہر ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں امیروں کو نہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کی فکر کی جاتی ہے، یہی تو وہ در ہے۔
جہاں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے سونے محمد کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ اور بدود، جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا، جو تیرا کام تھا جو تو نے کیا۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر امت کی فکر کیا کرتے تھے، امت کے درد سنا کرتے تھے، امت کی مدد کیا کرتے تھے۔ صاحب، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ مدینے کی خوبصورت گلی سے ایک دن میرے سونے محمد کا گزر ہوا نا، میرے سونے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت عالی شان محل بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے خوبصورت مکان کو دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ تو کسی نے کہا جی یہ فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے، فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ خیر، میرے نبی نے مکان کو غور سے دیکھا، آگے چلے گئے۔ پیچھے کسی نے مکان مالک کو کہا کہ حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، گزرتے ہی حضور نے تیرے خوبصورت مکان کو دیکھا تھا۔ جب حضور تیرا مکان دیکھ رہے تھے تو اس وقت حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، میرا مکان میرے سونے نبی کو پسند نہیں آیا؟ کہاں نہیں آیا؟ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، یہ کہتے ہوئے مکان کو مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے سونے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے، جو گھر میرے نبی کو پسند نہیں ہے، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن بعد پھر سے اسی گلی سے میرے سونے نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نیچے ملبہ پڑا ہے۔ نبی نے پوچھا بھائی پچھلے دنوں میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا، خوبصورت عالی شان مکان بن رہا تھا، اس عالی شان مکان کو کس نے گرایا؟ تو کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے، مکان کے مالک نہیں گرایا ہے، انصاری نہیں گرایا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں گرایا؟ جاؤ انصاری کو لے کر آؤ، مکان گرانے کی وجہ تو پوچھیں۔ انصاری آ گیا میرے نبی کے سامنے۔ نبی نے پوچھا انصاری، تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان بنگلہ بن رہا تھا، تو نے اپنے خوبصورت مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کیوں کیا؟ خوبصورت مکان کو کیوں گرایا؟ اپنا نقصان کیوں کیا؟ ہائے، جب میرے نبی نے مکان گرانے کی وجہ پوچھی نا تو صحابی کی چیخ نکل گئی۔ صحابی رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے سنا تھا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرا مکان میرے نبی کو پسند نہیں تھا۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ حضور کائنات کی ساری دولت آپ کی جتی کی نوک پہ قربان کر دوں، یہ ایک مکان کیا ہے؟ اس طرح کے لاکھوں مکان ہوں، جو مکان میرے محمد کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ ہائے، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں قبلہ، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اے نوجوان، اگر گناہ کے دوران، اللہ کی نافرمانی کے دوران، شراب پینے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، زنا کرنے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، نبی کی نافرمانی کرنے کے دوران، نبی کے ناپسندیدہ کام کرنے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، بتا تو صحیح قبر میں تیرا کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ کیا یہی گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ قبر میں لے کے جائے گا؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تجھے حیا نہیں آئے گی؟
ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ فلاں پہاڑی کی ایک غار کے اندر میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، وہ 350 سال سے میری بندگی کر رہا ہے، جا کر میرے اس بندے کو میرا پیغام تو دے دے۔ یا اللہ کون سا پیغام؟ اللہ نے فرمایا جا کر اسے بتا کہ تیرا رب فرما رہا ہے جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، قیام کرتا رہا، رکوع و سجود کرتا رہا، جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے نا، میں رب نے تیری عبادت قبول نہیں کی، میں رب نے تیرے سجدے قبول نہیں کی۔ یہ پیغام لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑی کی طرف گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس غار تک پہنچ ہی گئے جس غار میں بیٹھ کے یہ عبادت گزار عبادت کر رہا تھا۔ غار کا دروازہ کھٹکھٹایا، عبادت گزار باہر نکلا، موسیٰ آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا میں اللہ کا پیغام لے کے آئے، جلدی بتائیں میرے اللہ نے پیغام دیا آپ کے ہاتھوں میں، میرا اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے، جلدی بتائیں کیا کہنا چاہتا ہے، میرے اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا اللہ فرما رہا ہے جو تو نے 350 سال میری عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے وہ تیری عبادت قبول نہیں کی، تیری عبادت ضائع کر دی گئی۔ جیسے ہی اس بندے کو پتہ چلا کہ میرے اللہ نے میری عبادت قبول نہیں کی، ضائع کر دی ہے، میری عبادت قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچی، جیسے ہی اسے پتہ چلا تو بجائے رونے کے یہ عبادت گزار خوشی خوشی ناچنے لگا، خوشی خوشی ناچتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، اللہ تعالیٰ نے 350 سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے، 350 سال کی بندگی ضائع کر دی ہے، تیرے قیام رکوع و سجود اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ پہ مار کے رکھ دیے ہیں، بجائے رونے کے گریہ و زاری کرنے کے تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے۔ وہ کیوں ناچ رہا ہے؟ وہ کیوں ناچ رہا ہے؟ اس عبادت گزار نے کہا حضرت ناچ اس لیے رہا ہوں، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں ملا، جواب تو ملا ہے، اللہ نے مجھے جواب تو دیا ہے۔ اے بندے تو قیام میں تھا، میں رب تجھے دیکھ رہا تھا، تو رکوع میں تھا، سبحان ربی العظیم کی تسبیح بیان کر رہا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، میں رب تیری تسبیح سن رہا تھا۔ موسیٰ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے میری عبادت کا ثواب نہیں ملا، جواب تو ملا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ فقیر قبرستان سے گزرا تو رک کر اس نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا او قبرستان والو کتنے خوش نصیب ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے، کتنے خوش قسمت ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو۔ ہائے غیب سے آواز آئی او فقیر میاں مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم جو دنیا میں کالے کرتوت کر کے آئے نا، ہم تو ان کی سزا بھگت رہے ہیں، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دے، تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دے۔